السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں مہروخ شہریار۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن میں خوش آمدید۔ آغاز میں آپ کو بتائیں گے کہ اکاڑا سے جیال قائد کی للکار، حکومت کو پھر کر دیا خبردار۔ عمران خان کے پاس صرف 3 دن بچے ہیں، استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو نئی ڈیڈ لائن دے دی۔ اکاڑا میں عوامی لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسلام آباد پہنچ کر جمہوری حملہ کریں گے، کٹ پتلی کو بھگائیں گے، شفاف الیکشن کرائیں گے۔ نہ اہل نہ لائق نہ جاز وزیر اعظم، ہر ایک وعدہ پہ یو ٹرن لے کے کہتا ہے کہ یو ٹرن لینا لیڈر کا نشانی ہے۔ ہم کہتے ہیں منافقوں کا نشانہ، جھوٹوں کا نشانہ یو ٹرن لینا ہوتا ہے، ٹرن لیتا ہوتا ہے۔ ایک نہتی لڑکی دہشت گردوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر لڑکاتی رہی، شہادت قبول کی، اپنے موقف سے نہیں ہٹا۔ یہ لیڈر نہیں، کٹ پتلی ہے۔ پیپلز پارٹی لڑائی سے نہیں بھاگتی، ہم کھلا میدان اس کٹ پتلی کے لیے نہیں چھوڑیں، ہم مقابلہ کریں۔ ہم تو عمران کو کہتے ہیں تیرے پاس 3 دن ہے، کٹ پتلی 3 دن، چلے جاؤ چلے جاؤ۔ عوام پہ بھروسہ ہے تو اسمبلی توڑو، ہمارا آمنا سامنا ہوگا، مقابلہ ہوگا، مقابلہ ہوگا۔ یہ تو بزدل ہے آپ کا وزیر اعظم، کبھی نہیں مانے گا۔ تو ہم پھر پہنچ رہے ہیں اسلام آباد، ہم جمہوری حملہ کریں گے، کٹ پتلی سے ٹکرائیں گے، صاف و شفاف الیکشنز کروائیں گے۔ نعرے بھٹو۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ہوم ورک مکمل ہے، نمبر گیم بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے ارکان قومی اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر اعظم عمران خان سے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی کی گزشتہ روز ہونے والی ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں، اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا اپوزیشن تحریک عدم اعتماد کا شوق پورا کر لے، سب کچھ ٹھیک ہے، تمام اتحادی ہمارے ساتھ ہیں۔ حکومتی ایم این ایز نے کہا وہ کہیں جا رہے ہیں، نہ ہی ایسا سوچا ہے۔ وزیر اعظم صاحب آپ مطمئن رہیں، ہم آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں۔ عمران خان نے کہا آپ کی وفاداری پر یقین ہے، تمام اتحادی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اپوزیشن تحریک عدم اعتماد کا شوق پورا کر لے، اسے اندازہ ہو جائے گا۔ ایک جانب حکومت مطمئن تو دوسری جانب اپوزیشن کو بھی اپنے نمبر گیم پر بھروسہ۔ فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبر گیم پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ ٹیلی فونک رابطے کے دوران پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف کو اپوزیشن کی پیش قدمی کے بارے میں آگاہ کیا۔ گفتگو کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور مستقبل کے لائحہ عمل پر بھی مشاورت کی گئی۔ لانگ مارچ ختم ہوتے ہی تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جائے گی۔ حکومت کے 12 سے 13 ایم این ایز اپنا فیصلہ کر چکے ہیں۔ پی پی رہنما خورشید شاہ کا دعویٰ، کہتے ہیں کہ حکومتی ارکان اب عمران خان کی ناکامیوں کا وزن اٹھانے کے لیے نہیں تیار۔ عمران خان اپنی پارٹی چودھریوں کی جھولی میں کبھی نہیں ڈالیں گے۔ ایمان تو نہیں، مگر مولانا کی بات جہاں تک میں نے سمجھا ہوں، انہوں نے کہا کہ 48 گھنٹے میں بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس نے اس سینس سے کہا ہے، یہ نہیں کہا 48 گھنٹے میں ہم پیش کر دیں گے۔ نہیں تو سر ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ لانگ مارچ چل رہا ہے، لانگ مارچ جیسے ہی ختم ہوگا تو پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیا جائے گا۔ یہ اجلاس ریکوزٹ کیا جائے گا یا تحریک عدم اعتماد جمع کرائی جائے گی؟ دونوں، پہلے اجلاس ریکوزٹ کیا جائے گا، کیونکہ اجلاس کے سوا وہ تو ہو نہیں سکتی، اس کے بعد تحریک عدم اعتماد پیش کی جائیں گی۔ اس دن سے کلاک جو ہے وہ چلنا شروع کرے گا۔ یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ 12 سے 13 لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اور انڈیپینڈنٹ جو ڈاون ڈول کیا ہو چکے ہیں، مگر وہ سوچ میں آ گئے کہ ہمیں عمران کی ناکامیوں کا بوجھ اپنے کندھے پہ نہیں لینا چاہیے، اور ان لوگوں نے پولیٹیکل فیصلہ کیا ہے۔ یقیناً ہمیں احترام ہے پرویز الہی صاحب کے لیے، چودھری فیملی کے لیے، مگر عمران کبھی بھی اپنی پارٹی ان کو نہیں دے گا، یہ میری بات گارنٹی سے لکھتی ہوں، کبھی بھی نہیں دے گا۔ وہ چیف منسٹری نہیں دے رہا تو ان کو اپنی پارٹی کیسے دے گا؟ جیال قائد کو قاف لیگ سے امید، خبر کی تفصیل کچھ ہی دیر بعد۔
عدم اعتماد کا شور مچایا جا رہا ہے، لیکن اپوزیشن نے تو ابھی تک اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن تک جمع نہیں کرائی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی سیاسی حریفوں پر تنقید، کہا حزب اختلاف غلط فہمیاں پیدا کرنے سے گریز کرے، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی انہیں شکست ہوگی، عمران خان اپنی آئینی مدت پوری کریں گے۔ شریف کی طرف سے پاسپورٹ کی کوئی درخواست نہیں آئی۔ اور تیسری اہم بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ عدم اعتماد کا بڑا شور مچایا جا رہا ہے، اجلاس کی ریکوزیشن کی درخواست بھی ابھی موصول نہیں ہوئی۔ اجلاس کی ریکوزیشن کی درخواست کے موصول ہونے کے 14 دن کے اندر اندر اسپیکر نے اجلاس بلانا ہوتا ہے۔ اپوزیشن جو ہے عوام میں غلط فہمیاں پیدا نہ کرے، سو ابھی دلی دور است، اور یہ کم و بیش 1 مہینے کا پروسیجر ہے۔ 1 مہینہ نہ صحیح تو 24-26 دن تو کہیں نہیں گئے، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان 5 سال پورے کریں گے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ چودھری برادران حکومت کا حصہ ہیں، جو دسترخوان لگا ہے یہی برقرار رہے گا۔ سما سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بولے اپوزیشن نے بڑے لوگوں کو پیسے کی آفر کی، انہوں نے آ کر پارٹی کو بتایا۔ چودھری صاحب اس وقت جو حکومت کا حصہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح سے جو دسترخوان لگا ہوا ہے انشاءاللہ یہی دسترخوان برقرار رہے گا۔ سر اندر سے کتنے آپ کی پارٹی میں سے میر جعفر یا میر صادق ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے بڑے لوگوں کو پیسوں کی آفر کی ہے، اور تمام لوگوں نے آ کے ہمیں بتایا ہے کہ وہ یہ پیسوں کی آفر ہوئی ہے، اس لیے کوئی ان کی طرف نہیں گیا۔ کوئی ایک کا نام تو بتائیں۔ نام میں تو نہیں بتا سکتا نا، وہ تو پھر پی ایم پرمیشن دیں گے تو پھر کریں گے۔ جہانگیر ترین کا جہاز جو ہے اڑان بھر سکتا ہے نون لیگ کی طرف؟ ترین صاحب سے کل میرے ہوا تھا، رابطہ علی ترین صاحب سے، وہ ہاسپٹل سے شفٹ ہوئے ہیں گھر پہ، ابھی ان کی طبیعت ماشاءاللہ پہلے سے بہتر ہے، تو میں تو چاہتا ہوں کہ وہ آ جائیں، بیکاز یہ وہ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ جو لوگ الیکشن کے بعد نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں وہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ الیکشن کے بعد جو پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں ہمارے ساتھ پی ٹی آئی میں الیکشن کے بعد تو کم کوئی شامل نہیں ہوا، پہلے کے لوگ ہی ہیں، اور انشاءاللہ کوئی چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ دیکھیں جی ڈوبتی کشتی میں کون جاتا ہے، نون لیگ کا تو اپنا نہیں پتا۔ اب اگلے سال انشاءاللہ یہ جو اپارٹمنٹس ہیں انہوں نے وہ بیچنے ہیں اور پیسے پاکستان بھیجنے ہیں، بس یہی ایک ایجنڈا ہے۔ فواد چودھری ہماری نمائندہ شاہین مشال سے بات کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کی تجویز پر نون لیگ کی جانب سے کوئی منفی رد عمل نہیں آیا تھا۔ بلاول بھٹو کی ساہیوال میں صحافیوں سے گفتگو، سما کے سوال پر بولے کاف لیگ کا پاکستانی سیاست میں اہم کردار ہے، اپوزیشن کو اس کردار کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مونس الہی سے آپ کا ارادہ بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب گھبرانا نہیں، مونس الہی کو پیغام دیں گے۔ چودھری پرویز الہی نے تو کہا ہے ہنڈیا ابھر رہی ہے، اب سامان آ گیا۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کیو لیگ نے پی ایم ایل کیو نے کا ایک رول ہے، ایک کردار ہے، اور اس کا فائدہ اپوزیشن جماعتوں کو اٹھانا چاہیے۔ میں اس میں زیادہ کامنٹ نہیں کروں، بہت نیگیٹو رسپانس نہیں آیا تھا اس میٹنگ میں۔ اب میں تو نون لیگ کا ایکٹیویٹیز پنجاب میں تبدیلی کا کچھ اسکوپ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وی ہیو ٹو پٹ آور بیسٹ فٹ فارورڈ، اینڈ جتنا بھی لوگ ہم ساتھ رکھیں گے اتنا ہی زیادہ چانسز ہے ہمارا عدم اعتماد کامیاب ہو۔ ہم سب مل کے کوشش کریں کہ ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے ایک جو میجورٹی پارٹی ہے، مسلم لیگ نواز میجورٹی پارٹی ہے، وہ اپنا وزیر اعظم کا امیدوار صرف اس وقت تک سامنے آگے لے کر آئے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کریں تاکہ صاف و شفاف الیکشنز ہو۔ اپوزیشن کی عدم اعتماد ناکام ہوگی، اسمبلی ارکان کی اکثریت ان کے ساتھ نہیں ہے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کا دعویٰ، کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے ووٹ پورے نہیں ہوں گے، حکومت مدت پوری کرے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اب پیسہ پھینکیں گے تو ایم این اے اٹھا لے گا اور وہ آ کے آپ کو ووٹ دے گا؟ نہیں دے گا کوئی ایم این اے آپ کو جواب مل گئے، اسی لیے آپ لیٹ ہوئے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، تیاری تھی ان کی لانے کی، یہ جو تذبذب ہوئی ہے نا، آپ کو جواب دے دیے لوگوں نے، آپ کو کہا نکلو تو، اور آپ کو اگلی خبر سنا دیں کہ آپ کے ووٹ پورے نہیں ہونے، تو حکومت ادھر ہی ہے، کہیں نہیں جا رہی۔ ایک تو آپ کا یہ، تو ہم اپنی انشاءاللہ حکمت عملی سے آپ کو فیل کریں گے اسمبلیوں میں۔ اب آپ دیکھیں آپ کو کس طریقے سے جوتے پڑتے ہیں عوام سے جب آپ الیکشن میں جائیں گے۔ سندھ کے سیاسی بند میں شگاف پڑ گیا ہے، بلاول شگاف پر کر لو، ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ شاہ محمود قریشی کا پیپلز پارٹی چیئرمین کو پیغام، کہا کراچی کی محرومیوں کا ذمہ دار زرداری راج ہے۔ خوشخبری سنائی کہ عمران خان حیدرآباد تھا سکر موٹر وے کا تحفہ دینے آ رہے ہیں۔
कराची बहरूपियों का शिकार है, जरदारी राज उसका जिम्मेदार है। तकरीबन 9,000 अरब अकाउंट नंबर 1 में मुंतकिल हो चुका। कराची जो है महरूम है। कराची की महरूमियाँ इन 3-3.5 सालों में हुई हैं, तो हम जिम्मेदारी कबूल करते हैं। लोग कराची पे इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, वो इन्वेस्टमेंट हो जाती। कराची में रोजगार पैदा होना था। रुकावट कौन बना? सिंध की हुकूमत। कहते हैं ना पंजाबी में, न खेडांगे न खेडण देंगे, ये है इनकी पॉलिसी। सिंध के सियासी बंद में शगाफ पड़ गया है और ये शगाफ फैलता जा रहा है, और जब शगाफ एक हद से ज्यादा फैल जाए तो उस पानी को बांधना मुश्किल हो जाता है। बिलावल बांध लो, देर न हो जाए। ये ना हो कि फिर तुम इस्लामाबाद के हो जाओ और सिंध का कोई और हो जाए। 15 साल उसको आजमाया, सिर्फ 5 साल इमरान खान को देख दो और देखो तब्दील होता है कि सिंध नहीं होता। हेल्थ कार्ड तो मैं ये नहीं देने देते जो बैठे हैं जो फिरौन। हेल्थ कार्ड तो खान साहब देना चाहता है, लेकिन सिंध की हुकूमत रुकावट बनी हुई है। हैदराबाद का सक्खर का हैदराबाद मोटरवे का तोहफा इमरान खान आपको देने आ रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तब्दीली सरकार पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि आलमी इदारों के मुताबिक तहरीक इंसाफ की हुकूमत में करप्शन में इजाफा हुआ है। हुकूमत के इर्द गिर्द माफिया बैठे हैं। कोरोना के नाम पर भी बाहर से फंड आता है तो उसमें उनके अपने इदारों के मुताबिक 40 अरब रुपया का खुर्द-बुर्द हो गया, करप्शन हो गया। और आज हाल यह है कि पाकिस्तान जिसके इस वक्त क़ियादत PTI के हाथ में है, बैनुल अक़वामी इदारों के मुताबिक 16% करप्शन में मजीद इजाफा हो गया। मेरे दोस्तों, जिस पार्टी ने करप्शन के खात्मे का ऐलान किया था, जिस पार्टी ने करप्ट लोगों को जेल में डालने का वादा किया था, उसी पार्टी के चारों तरफ आज वही करप्ट लोग मौजूद है, माफियास के लोग मौजूद है। वज़ीर आला गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर की कूचा रिसालदार आमद। धमाके में शहीद होने वाले अफराद के लिए दुआएं मग़फ़िरत की। वज़ीर आला महमूद खान और गवर्नर शाह फरमान ने सानह कूचा रिसालदार पर ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। शुहदा के दर्जात की बुलंदी और पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ की गई। वज़ीर आला का कहना था कि वाक़े के मुजरमान को हर सूरत कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए इत्तेहाद का मुज़ाहिरा करना होगा। पेशावर धमाके पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। सिक्योरिटी हुक्काम ने बताया है कि कालदम इस्लामिक स्टेट खुरासान खैबर पख्तूनख्वा में कदम जमा रही है। पेशावर में ख़तरात पहले ही से मौजूद थे। 12 माह में CTD ने 57 हमलों के अलर्ट जारी किए थे। तंजीम का टारगेट शिया कम्यूनिटी और सिक्योरिटी हुक्काम थे। कालदम तंजीम दूसरे ग्रुपों से भी भर्तियाँ कर रही है। रावलपिंडी की इंटरनेशनल अकेडमी के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम यकजहती मनाया गया। रंगारंग मेले में मुख्तलिफ ममालिक की सकाफत को उजागर किया गया। असलम खोकर की रिपोर्ट। आलमी यौम यकजहती मनाने के लिए इस्लामाबाद में सजा मुल्क की सकाफतों का मेला। कहीं कनाडा के रहन सहन का जलवा, कहीं डेनमार्क तो कहीं ऑस्ट्रेलिया की सकाफत का अक्स था। इंटरनेशनल गाला को देसी म्यूजिक का तड़का भी लगाया गया। रिवायती गीतों से फजा गूंजती रही। खूबसूरत लिबास जेब तन किए बच्चों ने आलमी मेले में रंग भर दिए। स्टॉल्स पे जाके मैं बहुत मजा आ रहा है, गेम्स खेल रहे हैं। I really like this event. There's a lot to do and so many activities. मुख्तलिफ ममालिक के स्टॉल्स खवातीन की तवज्जो का महवर थे। हमने कनाडा का स्टॉल लगाया है, हॉट चॉकलेट एंड और गेम्स भी हमारे पास कनाडा से रिलेटेड। डेनमार्क की एक सिटी है कोपेनहेगन, हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुंतज़मीन का कहना था उन्होंने एक छत तले कई ममालिक की सकाफत को यकजा कर दिया है। ऐसे इवेंट्स से आप बच्चों को कल्चरली अवेयर करते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई के अलावा सिखाते हैं। तुर्की से आए आइसक्रीम स्टॉक होल्डर ने दिलचस्प करतब दिखाकर मेला लूट लिया।
सालाना दिन के मौके पर तालिब इल्मों को मुख्तलिफ ममालिक की तहजीब और सकाफत जानने का सुनहरी मौका मिलता है। कैमरामैन अवैस काजी के साथ असलम खोकर, समा, इस्लामाबाद। कराची में जारी लिटरेचर फेस्टिवल में पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात पर इक़्तिसादी माहिरीन ने इजहार ख्याल किया। साबिक़ चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने कहा कि पाकिस्तान का बनना मुआशी तौर पर एक काबिल अमल तजर्बा नहीं था, जबकि मुमताज़ माशी माहिर डॉक्टर कैसर बंगाली ने इस राय से इत्तेफाक नहीं किया। That the Pakistan experiment, the experiment of a country, Pakistan, by the imperial forces and Mr. Jinnah, was never an economically viable experiment. Fault lies in our creation, the basis on which we were created. Fault line वहीं से ओरिजिनल है, अब उस ओरिजिनल लाइन को कलेक्ट करना है आपने। तो एक खराबी सी मुज़मिर है मेरी तकलीफ में। जी बिल्कुल कोई बात। आप बंगाली साहब, डू यू एग्री विद दैट? नहीं, मैं शब्बर जैदी के साथ इत्तेफाक नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। पहली बात तो ये, उन्होंने कहा कि ये मुल्क बना ही इस बुनियाद पे है कि इकोनॉमिकली वायबल नहीं हो सकता। कोई मुल्क दुनिया में, सबसे थोड़ी बहुत जो मेरी हिस्ट्री की रीडिंग है, मेरा ख्याल है स्विट्ज़रलैंड सबसे पुराना मुल्क है, 700 साल हो गए उनको है आज़ाद मुल्क बने। कोई मुल्क इस बुनियाद पे नहीं बनता कि इसकी पहले इकोनॉमिक वायबिलिटी की जाए, और इकोनॉमिकली वायबल है तो मुल्क बनाया जाए। लोग मिल के एक मुल्क बनाते हैं क्योंकि वो लोग अपने आप को एक एंटिटी समझते हैं। इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।